ابھی یہ جب تکلیف آئی والدہ کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کی، تو میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سیرت کے ان پہلوؤں کو دیکھ رہا تھا تاکہ ان پہلوؤں سے میرے دل کو کچھ تسلی، کچھ ٹھنڈک ہو جائے۔ وہ ایک آدھ واقعات میں آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہوں تاکہ آپ کو بھی کبھی صبر آزما واقعات پیش آئیں تو اس وقت آپ ان واقعات کو یاد کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں سب سے بہتر، سب سے افضل، جس کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا۔ آپ ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ آپ کے والد محترم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ تھے۔ ایک طرف والدہ کو یہ تکلیف تھی، یہ غم تھا کہ میرا جوان سال شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن دوسری طرف یہ تسلی بھی رہتی تھی کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نورانی بیٹا عطا کیا گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، اپنے والد کے وصال کے بعد حضرت آمنہ اپنے خاندان جو مدینے میں رہا کرتا تھا وہاں گئیں، اور وہاں سے واپسی میں ابوا کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہے، اور آپ کے ساتھ حضرت آمنہ کی خادمہ ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر دست شفقت رکھا، کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن مرض کی شدت سے نہیں کہہ پائی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اور پھر اس وقت بیچ صحرا ہے، کوئی تسلی دینے والا نہ تھا، ہمیشہ ہمیش کے لیے ماں کی ممتا اور ماں کی محبت سے محروم ہو گئے تھے۔ ماں کی محبت اور ممتا ان لوگوں سے پوچھئے جن کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور پھر ہمیشہ ہر وقت ہر موقع پر وہ ماں کی یاد جن کو ستاتی ہے ان سے پوچھئے کہ ماں کی محبت کیا ہوتی ہے، ماں کی شفقتیں کیا ہوتی ہیں۔ اور پھر کچھ اور وقت گزرا، جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر تقریباً 8 سال کو پہنچی، جو حضرت آپ کے والدین کے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کی تربیت کے لیے جو آگے بڑھے آپ کے دادا عبد المطلب، انہوں نے آپ کی پرورش کا ذمہ لیا اور آپ کو وہ اعزازات سے نوازا کہ آپ کا ایک قالین کے طور پہ ایک کپڑا بچھتا تھا جس پر آپ کے بیٹوں کو بھی، عبد المطلب کے بیٹوں کو بھی اس کپڑے کے ارد گرد بیٹھنے کی اجازت تھی، اس کپڑے پر بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ آپ اس کپڑے پر بلا تکلف جا کے بیٹھا کرتے تھے۔ آپ کے چچائیں ان کو اللہ کے نبی کو روکنا چاہتے تھے، لیکن عبد المطلب روکا کرتے تھے کہ بھئی تم اس کو مت روکو۔ اس کے بعد پھر یہ محبت دینے والے دادا بھی رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد پھر آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے ایک چچا ابو طالب نے لی۔ یہ ابو طالب آپ کے ساتھ وہ شفقت کا معاملہ فرمایا کہ اسلام کی دعوت لے کر جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آگے بڑھے، کفار مقابلے کے لیے آئے، تو ابو طالب صد سکندری بن کر سامنے کھڑے رہے، اللہ کے نبی کی تائید فرمائی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر قسم کی معاونت فرمائی۔ اور اسی طرح اسلام کے آنے کے بعد، اسلام کی دعوت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لے کر آگے بڑھنے کے بعد آپ پر جو حالات آئے،
آپ حضرات اس سے واقف ہوں گے کہ آپ کو شعب ابی طالب کی گھاٹی میں بند کر دیا گیا تھا، سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، آپ کو طائف کے اندر پتھر مارا گیا تھا۔ ان تمام تکالیف کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام برداشت کر رہے تھے۔ اس وقت تسلی دینے والے، جب سماجی بائیکاٹ ہو رہا تھا اس وقت تسلی دینے والے دو لوگ تھے، ایک آپ کے چچا ابو طالب تھے اور دوسرے آپ کی بڑی زوج محترمہ حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔ اسلام کے آنے کے بعد اسلام کی معاونت اور جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی کا کام کر رہی تھی، لیکن ایک سال ایسا آیا کہ دو اہم معاونین جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پہلے حضرت ابو طالب رخصت ہوئے، اس کے بعد پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رخصت ہو گئیں۔ اس حادثے کو سیرت نگاروں نے، تاریخ نے عام الحزن یعنی غم کے سال سے تعبیر کیا۔ تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ زندگی خوش و خرم والی نہیں تھی۔ آپ جب اسلام کی دعوت لے کر آگے بڑھے، آپ کا استقبال نہیں ہوا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے کفار مکہ نے پتھر پھینکوائے، آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی، سماجی بائیکاٹ کیا۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ محلے کے اندر آپ نکلے ہوں اور کوئی شخص آپ کے آنے سے ذرا دور ہو جائے تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے، لیکن یہاں پر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اور آپ کے ماننے والوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ کوئی شخص نہ ان سے بات کرے گا، نہ کوئی شخص ان سے ملے گا، نہ کوئی شخص ان کو کوئی چیز بیچے گا، نہ ان سے کوئی چیز خریدے گا، نہ ان سے کاروباری تعلق رہے گا، نہ ان سے کسی رشتہ داری کا کوئی تعلق رہے گا۔ ان تمام مصائب کے اندر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام گزر رہے تھے۔ ان حالات میں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام گزر کر امت کو یہ سبق دیا کہ میں دنیا میں سب سے افضل ہونے کے باوجود بھی اپنی پیدائش سے پہلے اپنے والد محترم کی شفقت سے جہاں محروم ہوا، ابھی میں بچپن ہی کی عمر میں تھا کہ والدہ کی ممتا اور اس کی محبتوں سے محروم ہو گیا۔ یہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ صبر آزما حالات ہیں جس کو امت ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اپنے حالات کے وقت، اپنی مصیبتوں کے وقت اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھنا چاہیے، تاکہ ہمارے دل کو یہ تسلی ہو کہ اللہ نے جس حال میں ہمیں رکھا ہے بہت اچھا رکھا ہے۔ اگر ہم میں سے اکثر وہ ہیں جن کی عمر بڑی بھی ہے لیکن والدین کی سرپرستی، والدین کا دست شفقت ان کے سروں پر ہے، کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کم عمر ہے لیکن والدین کی شفقتوں سے یا والد کی شفقت سے یا والدہ کی محبتوں سے، والدہ کی ممتا سے محروم ہیں۔ ایسے موقع پر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے اس پہلو پر ہمیشہ نظر رکھنا چاہیے۔ یہ سیرت سے ہم کو پیغام ملتا ہے، یہ ہم کو سیرت سے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ہم کو یہ تعلیم ملتی ہے، اسی لیے ہمیشہ اس کو ذہن میں رکھیں۔ بہت ساری اور چیزیں تھی سیرت کی، لیکن 1 بجے تقریر ختم ہونا چاہیے تھا، 1:09 ہو گئے۔ آپ ہمیشہ تاخیر بھی ہوئی، آپ نے درگزر فرمایا، آپ نے تب بھی اوقات کی پابندی نہ ہونے کے باوجود بھی آپ لوگ شرکت کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی وقت نہیں دیکھتے، نہیں میں نہیں دیکھ سکتا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موضوع ختم نہیں ہوتا۔ اگر تاخیر ہوتی ہے تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، اور پھر صرف اتنا کہوں گا کہ گزشتہ منگل کے دن میری والدہ محترمہ اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہو گئی۔ آپ نے تقریباً میں 1.25 سال بھر سے آپ سے مسلسل گزارشات کرتا تھا
کہ آپ دعا فرمائیے، صحت کے لیے دعا فرمائیے۔ آپ نے دعائیں فرمائی، آپ نے خیریت پوچھی۔ میں آپ سب کا ممنون ہوں، مشکور ہوں، احسان مند ہوں کہ آپ نے میری والدہ کے لیے دعائیں کی۔ آپ ان چیزوں کو، آپ وہ جو دعائیں کی ہے، ان دعاؤں کو ہمارے ساتھ بھی جاری رکھیے کہ اللہ ہم سب کو، ہم 4 بھائی بہنوں کو، اور پھر حضرت والد محترم کے لیے کہ اللہ صبر دے، اور پھر اللہ ہر ایسے جملے سے بچائے جس سے ناشکری کا کوئی شبہ یا ناشکری کی کوئی بو آتی ہو۔ آپ دعا کریں کہ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس والدہ کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ اور بہت سارے اوصاف وہ لے کر اس دنیا سے گئی ہیں، اللہ ہر کسی کے، والدہ کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو ان اوصاف سے نوازے، وہ تقوی اور پرہیزگاری سے نوازے